سورۃ الشعراء آیت نمبر 77۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلقنی فہو یہدین، والذی هو یطعمنی ویسقین، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلیم۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کا تذکرہ تھا کہ آپ نے اپنے والد آزر اور اپنی قوم کو بہت بہترین، بہت آسان اور احسن طریقے سے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں، اور یہ کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم پوجتے ہو، جن کے سامنے تم جھکتے ہو، نہ تو تمہاری یہ بات سن سکتے ہیں، نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ تو مشرکین کے پاس ان تمام باتوں کا کوئی بھی جواب نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ کہنے لگے بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو، اپنے بڑوں کو یوں ہی کرتے دیکھا ہے، تو بس ہم اسی طریقے پر ہی چلیں گے۔ یعنی کہ مشرکین کے پاس اپنے شرکاء کے دفاع کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ مشرک کے پاس شرک پر کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ میرا باپ ایسے کرتا تھا، میرا دادا ایسے کرتا تھا، میرا نانا ایسے کرتا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا اگرچہ ان کے آبا و اجداد وہ عقل نہ رکھتے ہوں، شعور نہ رکھتے ہوں، ہدایت یافتہ نہ ہوں، پھر بھی یہ ان کی تقلید کریں گے، ان کی پیروی کریں گے؟ تو ان کے پاس تو کوئی جواب نہیں تھا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، جنہیں تم اپنا معبود سمجھتے ہو، میرے ساتھ تو ان کی دشمنی ہے، میرے ساتھ جو دوستی ہے تو وہ رب العالمین کی ہے، میرا دوست تو اللہ ہے۔ آج کے درس میں آیت کریمہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے جس دوست کا تذکرہ فرمایا تھا کہ میرا دوست میرا رب ہے جو رب العالمین ہے، اس کا تعارف ہے، اور اتنا پیارا تعارف کرایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا، کاش کہ ان لوگوں میں عقل ہوتی۔ کوئی بھی شخص اگر دل کی آنکھ سے اس کو دیکھے اور توجہ کے ساتھ تھوڑا سا غور و فکر کرے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت عطا ہو جائے، اور انسان کا عقیدہ اتنا خالص اور کھرا ہو جائے کہ بالکل پکا ابراہیمی ہو جائے۔
تو ان آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ، بالکل آسان ہے، ترجمے کے اندر ہی تقریباً تشریح ہے، بہترین تعارف ہے رب کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین، میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، پس وہ میری رہنمائی کرتا ہے، والذی هو یطعمنی، اور وہ تو وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے، ویسقین، اور مجھے پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، پس وہ مجھے شفا دیتا ہے، وَالَّذِي يُمِيتُنِي، اور میرا رب تو وہ ہے جو مجھ پر موت طاری کرے گا، ثُمَّ يُحْيِينِ، پھر مجھے زندگی عطا کرے گا، وَالَّذِي، میرا رب تو وہ ہے، اطمع ان یغفر لی خطیئتی، میں امید رکھتا ہوں کہ وہ معاف فرما دے گا میری خطاؤں کو قیامت کے دن، انصاف کے دن۔ رب ہب لی حکما، اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرما دے، مجھے ملا دے صالحین کے ساتھ، واجعل لی لسان صدق، اور رکھ دے میرے لیے سچائی کی زبان، فی الآخرین، پچھلوں میں، یعنی کہ جو میرے بعد میں آنے والے قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں تو میرا ذکر خیر ان کے اندر ہو، واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور مجھے نعمت کے باغات کا وارث بنا دے، یعنی کہ مجھے جنت کی وراثت عطا فرما، واغفر لأبی، اور مغفرت فرما دے میرے باپ کی، انہ کان من الضالین، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے، ولا تخزنی، اور مجھے رسوا نہ کرنا، یوم یبعثون، اس دن جس دن پھر دوبارہ سب کے سب اٹھائے جائیں گے، یوم لا ینفع مال، جس دن نہیں کام آئے گا کسی کے کوئی بھی مال، ولا بنون، اور نہ ہی بیٹے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر وہ جو لائے اللہ کے پاس قلب سلیم۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام چونکہ موحد تھے، امام الموحدین تھے، اور اولو العزم پیغمبر تھے، بہت شان والے نبی تھے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا جو تعارف کرایا وہ بہت ہی بہترین انداز سے کرایا، بہت پیارے انداز سے۔ فرمایا الذی خلقنی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ میرا خالق ہے، وہ میرا خالق ہے، فہو یہدین، پس وہ میری رہنمائی کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ خالق ہے، اور اللہ فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق اللہ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، ہر چیز کا مالک بھی اللہ۔ اس کا آسان ترجمہ ہے، اس لیے کہ ایک تو ہر چیز کا خالق اللہ ہے، پھر ایسا نہیں ہے کہ اس نے بے شمار مخلوقات تو پیدا کر دی، اب ان کو سنبھالنا اس کے لیے نعوذ باللہ کو مشکل ہو گیا، اس نے پھر کسی اور کو اختیار دے دیا کہ چلو یہ اس کو تو سنبھال اور اس کو تو سنبھال، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، ہر چیز پر قبضہ، ہر چیز پر قدرت اسی کی ہے۔ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، آسمانوں کی بلندیوں سے لے کر زمینوں کی پستیوں تک اسی کی تدبیر چلتی ہے، جو وہ کرتا ہے بہترین کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ، وہ جو بھی کرے کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں، وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اور باقی سب سے پوچھا جائے گا، یعنی اللہ سب سے پوچھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا، کیونکہ وہ صمد اور بے نیاز ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس عقیدے کے اندر، یعنی کہ جو ان کو بات سمجھانے کی کوشش کی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور باقی سب کے سب مخلوق، اور خالق مخلوق برابر نہیں ہے۔ جب میں اللہ کا نبی ہوں اور میں مان رہا ہوں کہ میں مخلوق ہوں، میں محتاج ہوں، میں کمزور ہوں، پھر جن کو تم الہ مانتے ہو وہ تو تم نے خود پتھر کے بنا رکھے ہیں، ان کو تو اللہ نے بھی نہیں، تم نے خود گھڑا ہوا ہے،
ان کے اندر تو جان بھی نہیں ہے، اور وہ تو ایسے ہیں لا یسمعونکم اذ تدعون، حل یسمعونکم اذ تدعون، کیا وہ سنتے ہیں یا تم انہیں پکارتے ہو؟ وہ تو سنتے بھی نہیں ہیں۔ او ینفعونکم او یضرون، کیا وہ نفع یا نقصان دے سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ اپنے وجود کے اندر تمہارے محتاج ہیں، گر جاتے ہیں تو کسی کا بازو ٹوٹا پڑا ہوتا ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی پڑی ہوتی ہے، اتنے کمزور ہیں، کیا یہ الہ ہو سکتے ہیں؟ الہ تو وہ ہے جو خالق ہے، میرا بھی خالق، تمہارا بھی، اور ہر ایک کا خالق ہے۔ فرمایا فہو یہدین، وہ میری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کی رہنمائی کرتا ہے بذریعہ وحی، اللہ تعالیٰ کا پھر پیغام نبی لوگوں تک پہنچاتے ہیں، یعنی کہ وہ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، اور اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ ہر ایک کو کھلاتا اور پلاتا ہے۔ کوئی انسان کسی انسان کو نہیں کھلا سکتا، نہیں پلا سکتا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر جو بھی تمہیں کچھ بھی چلتا پھرتا، جو بھی جاندار نظر آ رہا ہے، ہر ایک کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ لیا، ہر ایک کو وہی کھلا رہا ہے۔ جو جس کا نصیب ہے اس نے وہ کھانا ہے، کوئی کسی کا نصیب نہیں کھا سکتا۔ یہ ایسے ہی ہے جس طریقے سے کوئی کسی کا سانس نہیں لے سکتا، یعنی جس کا جو سانس ہے اس نے خود اپنا سانس لینا ہے، کوئی اس کے اندر گھس کر اس کا سانس لے لے، اس پہ قبضہ کر لے، ممکن ہے؟ بس اسی طریقے سے جیسے کوئی کسی کا سانس نہیں لے سکتا، ایسے کوئی کسی کا رزق نہیں کھا سکتا، جو جس کے نصیب میں ہے۔ دیکھو ہم گھر میں کھانا بناتے ہیں، اپنے لیے بناتے ہیں، اچانک مہمان آ جاتے ہیں اور کہیں کہیں سے آ جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق ہمارے گھر پہلے سے بھیج رکھا تھا، اب ان کو بھیجا کہ جاؤ تمہارے لیے کھانا بن چکا ہے، جا کے کھا لو۔ اور اسی طریقے سے ان کے گھر میں جو کھانا بنا ہوا تھا ان کے نصیب میں نہیں تھا، ان کو سفر پر نکلنا پڑا، کہیں اور جا کے انہوں نے کھایا۔ یہاں تک کہ انسان ایک لقمہ منہ کے اندر رکھ لیتا ہے، لیکن اس لقمے میں سے بھی 100% سارا لقمہ اس کے نصیب کا نہیں ہوتا، اس میں سے کچھ حصہ اس کے نصیب کا نہیں ہے اور اس کے منہ کے اندر چلا گیا ہے۔ اللہ کی قدرت، انسان کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے کے بعد پھر وہ کلی کرتا ہے، تو کلی کرنے کے بعد اس کے جو ذرات کھانے کے ہوتے ہیں وہ باہر نکل کے چلے جاتے ہیں۔ اس کے منہ کے اندر داخل ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے؟ اس کے منہ کے اندر کتنی دیر وہ رہے، لیکن اس کے پیٹ میں نہیں جانا تھا، وہ اس کا نصیب نہیں تھا۔ اللہ فرماتے کلی کر ان کو باہر نکال، اس نے نکالا کہ نہیں نکالا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اس لیے کوئی گھر کے اندر مہمان آ جائے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ مہمان اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتے ہیں، اور مہمان آتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ وہ خود آتے ہیں، ورنہ جس کا نصیب ہے ہمارے گھر میں، اگر یہ ڈیوٹی ہوتی کہ بھئی یہ کراچی بندہ بیٹھا ہے اس کے گھر پہنچا کے آؤ، یہ بندہ ملتان بیٹھا ہے اس کے گھر پہنچا کے آؤ، تو کوئی انسان کسی اور کام کے قابل رہتا؟ یہی کھانے بناتا رہتا اور پہنچاتا رہتا۔ اور جب وہاں جاتے تو ان کے گھر کے اندر کھانا کسی اور کا ہوتا، وہ کراچی گیا ہوتا پہنچانے کے لیے، ہم ملتان گئے ہوتے وہ کراچی گیا ہوتا، تو کتنی دقت کتنی مشکل پیش آتی۔ تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ جس کا ہے اسے خود بھیجے، جاؤ کھا کر آؤ، جاؤ پی کر آؤ۔ اچھا کھانا بناتے ہیں، خود اس میں سے کھاتے ہیں، کچھ مہمان آتے ہیں وہ کھا لیتے ہیں، پھر تھوڑا سا بچ جاتا ہے، اچانک کو اور ایسا بندہ آتا ہے جس کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، کھانے کا وقت ہوتا ہے ہم کہتے ہیں جی کھانا کھانا ہے، ہاں جی کھانا تو کھانا ہے، یہ لو آپ کھا لو۔ پھر بندہ حیران ہوتا ہے دیکھو یہ کھانا کہاں سے آیا، کس کے لیے بنا، اور پھر اس کا نصیب تھا اس نے بھی کھا لیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میرا رب تو وہ ہے ہوا یطعمنی ویسقین، جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بڑی معرفت کی بات ہے، بڑی محبت کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ جب بات اس کی آئی کہ اللہ مجھے کھلاتا ہے مجھے پلاتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ وہ مجھے بیمار کرتا ہے پھر مجھے شفا دیتا ہے، اور یہ بات غلط بھی نہیں تھی، کیونکہ بیماری بھی تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، شفا بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن یہ کمال محبت ہے نبی کی اپنے رب سے
کہ جب بات اچھائی کی آتی ہے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف، مجھے کھلاتا ہے، وہ مجھے پلاتا ہے. بیماری کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی کہ وہ مجھے بیمار کرتا ہے، نہ، وَإِذَا مَرِضْتُ، میں بیمار ہو جاتا ہوں. یعنی کہ میں نے صحیح آرام نہیں کیا، وقت پر کھانا نہیں کھایا، یہ کہ میں نے کوئی چیز ایسی کھائی کہ جو میرے مزاج کے موافق نہیں تھی تو میں بیمار ہو گیا، اس میں میرا قصور ہے، میرے رب کا قصور نہیں ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ کتنی معرفت کی بات ہے، کتنی گہری بات ہے کہ میرے رب مجھے بیمار کرتا ہے، یہ بھی گوارا نہیں ہے. میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، وہ مجھے شفا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بات سے بہت خوش ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ فارمولہ قرآن کے اندر خود ہمیں سمجھایا ہے. فرمایا کہ جب تمہیں کوئی اچھائی پہنچے فَمِنَ اللَّهِ، تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ، کوئی اگر برائی پہنچتی ہے فَمِن نَفْسِكَ، وہ تمہاری اپنی وجہ سے ہوتی ہے. حالانکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن جو کوئی بھی برا کام ہوتا ہے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنی چاہیے. جس طریقے سے آپ علیہ السلام اگر کچھ بھول جاتے تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو شیطان نے مجھے بھلا دیا، اس کی نسبت شیطان کی طرف کر دیتے، شیطان نے بھلا دیا. جب موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے حضرت خضر علیہ السلام کو ملنے کے لیے، اور راستے کے اندر وہ جو جہاں بھولے تھے کیا فرمایا، وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، کہ یہ شیطان نے ہمیں بھلا دیے. تو نبیوں کا طریقہ یہی ہوتا ہے. تو یہ محبت کی باتیں ہیں، ہمیں بھی اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے. میں بیمار رہتا ہوں، یہ نہیں کہنا کہ میرا رب مجھے بیمار کرتا ہے، میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. اور اس کے اندر عقیدے کی اصلاح بھی ہے کہ کوئی بندہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہ بت شفا دیتے ہیں، یا مجھے فلاں دربار سے شفا ملتی ہے، فلاں خاک سے ملتی ہے، فلاں پتھر سے ملتی ہے، نہیں، شفا کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. کسی کے پاس کوئی شفا نہیں. دوائی لینا سنت طریقہ ہے، علاج کرنا سنت ہے. یہ نہیں ہے کہ بندہ کہتے جی بس جب رب نے دینی ہے تو پھر دوائی کیوں کھائیں، یہ سنت عمل ہے. لیکن کوئی یہ کہتا ہے جی میں نے دوائی کھا لی ہے، تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں ٹھیک نہ ہوں، دوائی جو میں نے کھا لی ہے. تو اس طریقے سے دوائی پر یقین کرنا، اعتقاد رکھنا، یہ شرک کی ایک قسم ہے. دوائی کھانی ہے کہ سنت طریقہ ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بس وہ زیادہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ دکھاتے ہیں، یہ اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے. یہ شیطانیت کی باتیں ہوتی ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے امتحان لینا شروع کر دیتا ہے. جب اللہ کو پتہ نہیں کہ مجھے بخار ہے تو میں دوائی کیوں لوں؟ اللہ کو پتہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے عقل نہیں دیا کہ اس کے لیے انسان جب بیمار ہوتا ہے تو وہ دوائی لے سکتا ہے. سنت طریقہ ہے، علاج کرنا سنت عمل ہے، تو علاج کرو. علاج کر کے بھروسہ اللہ پہ رکھو، دوائی پہ نہ رکھو. حدیث پاک میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک صحابی کے سر میں درد ہو گیا. وہ آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بڑا درد ہو رہا ہے سر کے اندر، تو آپ ایسا کریں مجھے دم فرما دیں. تو آپ علیہ السلام نے دم فرمایا تو وہ فوراً ٹھیک ہوگی. اللہ کے نبی کا دم ہو، درد کی کیا مجال، فوراً ٹھیک ہو گیا. اب وہ صحابی کے دل میں ایک بات آئی تقدیر کے متعلق. وہ بات یہ تھی کہ اللہ کے رسول، میں تو بڑا پریشان ہو گیا ہوں. کس بات کی پریشانی ہے؟ عرض کیا پریشانی اس بات کی ہے کہ یہ جو درد تھا یہ تو اللہ کی طرف سے تھا نا، یعنی اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ اس کے سر کے اندر درد ہوگا. تقدیر میں لکھا ہوا تھا، وہ درد ہو گیا. تو میں نے آپ کے پاس آ کر تقدیر کی خلاف ورزی کر دی، میں نے اس تقدیر کے خلاف کر دیا کہ آپ سے دم کرایا، اس درد کی چھٹی کرا دی، جبکہ اللہ کا لکھا تھا کہ درد ہوگا، یعنی اللہ کی چاہتی کہ درد ہو. میں نے اس درد کو بھگا دیا، تو میں نے تو غلط کام کر دیا. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو نے تقدیر کا مطلب سمجھا نہیں. تقدیر میں صرف اتنا نہیں لکھا ہوا تھا کہ اس کے سر میں درد ہوگا اور بس، یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ درد ہوگا، پھر اللہ کے نبی کے پاس آئے گا، اللہ کے نبی دم کرے گا، درد چلا جائے گا. یہ ساری بات لکھی ہوئی تھی. تو کتنا پیارا انداز ہے سمجھانے کا. یعنی مقصد یہ ہے کہ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو پھر یہ نہیں کہ اللہ کا امتحان لینا شروع کر دے گی، بس میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ مجھے شفا دے گا، مجھے ٹھیک کر دے گا، میں کیوں دوائی لوں. تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ بیمار ہوگا، لکھا ہوتا ہے کہ پھر فلاں جگہ جائے گا، فلاں فلاں جگہ تک اس نے پہنچنا ہے، فلاں فلاں گھاٹ کا پانی پینا ہے، فلاں جگہ سے دوائی لینی ہے، پھر آرام نہیں آنا، پھر فلاں جگہ جانا ہے، پھر وہاں سے دوائی لینی ہے، آرام نہیں آنا، پھر فلاں جگہ جانا ہے، دوائی لینی ہے، آرام آ جانا ہے. یہ ساری باتیں لکھی ہوتی ہیں. اس لیے علاج سنت ہے تو شفا من جانب اللہ ہے. ہر ڈاکٹر حکیم لکھتا ہے ہوا شافی، وہ پہلے لکھتا ہے کہ شفا اس نے دینی ہے، میں نے نہیں دینی.
تو یہ ہے توحید کی بات کہ شفا کسی جگہ سے نہیں ملے گی، صرف اللہ کے خزانوں سے ملے گی۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو مجھے موت بھی دے گا پھر مجھے زندہ بھی کرے گا۔ اب وہ جو کافروں کا فلسفہ تھا کہ بس کھاؤ پیو اور مر جاؤ، آگے کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ نے عقیدے کی اصلاح فرما دی کہ ایسی بات نہیں ہے، موت کو تو تم بھی مانتے ہو، موت کے بعد پھر ایک زندگی ہے، تم نہیں مانتے لیکن میں مانتا ہوں، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، مان لو ورنہ یہ وقت تو آئے گا کہ تم نے مرنا ہے پھر دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، فرمایا کہ میرا رب وہ ہے کہ میں امید رکھتا ہوں کہ میری خطا کو وہ انصاف کے دن معاف فرما دے گا۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سب نبی معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی چونکہ نمونہ ہوتے ہیں، اگر ان سے بھی گناہ سرزد ہو جائے تو پھر وہ نمونہ تو نہیں رہیں گے۔ کوئی بھی امتی کہہ سکتا ہے کہ جی میرے نبی نے تو خود یہ کام کیا، ان سے تو خود یہ غلطیاں ہوئی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو نبی سب کے سب معصوم ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ کیا فرماتے ہیں کہ میری خطا کو، تو آپ نے کون سی خطا کر لی تھی؟ بات یہ ہے کہ یہ بات ہوتی ہے محبت کی۔ جو اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، قرب زیادہ ہوتا ہے تو وہاں چھوٹی بات بڑی محسوس ہوتی ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ رہے ہیں، جس طریقے سے کوئی بندہ اگر ہمیں آ کے کہتے ہیں جی میں تو فلاں جگہ گیا اڈے پر اور وہاں پر کوئی بندہ کھڑا تھا نا، آپ گالیاں دے رہا تھا، یہ کون تھا؟ ہمیں کیا پتہ کون تھا، تو ہمارا رد عمل کچھ اور ہوگا۔ ہم کیا کہیں گے؟ جی بکتا ہے، ہمیں کیا ہے۔ ایک بندہ آ کر کہتے جی آپ کو فلانا بندہ گالی دے رہا تھا اور وہ ہمارا دوست ہو، ہم کہیں گے اچھا فلانے بندے نے مجھے گالی دی ہے۔ اب اس نے 1000 گالیاں دی ہیں، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ جہاں محبت تھی، جہاں تعلق تھا، اس نے چھوٹی سی بات کر دی تو وہ بڑی محسوس ہوتی ہے، اس نے کیسے بات کر دی ہے۔ بس اسی طریقے سے عام لوگ اللہ کے اتنا قریب نہیں ہوتے جتنا اللہ کے نبی ہوتے ہیں۔ قرب زیادہ ہوتا ہے، وہاں چھوٹی سی لغزش اگر ہو جائے تو وہ گناہ نہیں ہوتا، لیکن نبی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بہت بڑی خطا ہو گئی ہے۔ جیسے حدیث پاک میں ہے کہ گناہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن مومن چھوٹے گناہ کو کیا سمجھتا ہے کہ پہاڑ میرے سر کے اوپر آ گئی ہے۔ فرمایا کہ منافق یہ سمجھتا ہے کہ ایک مکی تھی اڑ گئی ہے، یعنی کہ وہ گناہ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، مومن اتنا بڑا سمجھتا ہے کہ پہاڑ ہے۔ تو اسی طریقے سے جو نبی ہوتے ہیں کیونکہ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، تو وہ اپنی لغزشوں کو گناہ سے تعبیر کرتے ہیں، خطاؤں سے تعبیر کرتے ہیں، جبکہ وہ گناہ ہوتے نہیں۔ جس طریقے سے آج کے درس کے اندر ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے مجھے امید ہے، میں امید رکھتا ہوں، اطمع، کہ وہ میری خطا کو معاف فرما دیں گے۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام سے وہ جو قبطی مر گیا تھا، آپ کا کوئی مارنے کا ارادہ نہیں تھا، اس پر آپ نے کیا فرمایا تھا؟ رب انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کر دیا، یعنی اس کو ظلم سے تعبیر کیا، حالانکہ آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، آپ کا کوئی قصور نہیں تھا، کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ تو بڑا ظلم ہوگی۔ اسی طریقے سے یونس علیہ السلام جن سے کوئی گناہ نہیں ہوا تھا، اتنی سی بات تھی کہ اللہ کا حکم آنے سے پہلے انتظار نہیں کیا اور بسی چھوڑ کے چلے گئے تھے، امت کو بتایا کہ بس اب اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو آپ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، وہاں جا کر وہ آیت جس کو آیت کریمہ لوگ کہتے ہیں، آیت کریمہ، ساری آیتیں آیت کریمہ ہوتی ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اس میں آپ نے کیا فرمایا؟ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، لا الہ الا انت سبحانک، تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ظلم کرنے والوں میں سے، کوئی گناہ نہیں تھا۔ تو یہ اللہ کے نبیوں کی شان ہے، بہت بلند شان والے ہوتے ہیں، چھوٹی سی لغزش کو ظلم سے تعبیر کرتے ہیں، بڑی خطا سے تعبیر فرماتے ہیں۔ رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین، یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کی دعا شروع ہو رہی ہے۔ دعا کتنی پیاری ہے، اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما۔ حکمت دانائی کو کہتے ہیں، کیونکہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا تھا، اور یہ بہت مبارک عمل ہے، بہت شان والا عمل ہے، تو بغیر حکمت، بغیر دانائی کے اگر کوئی کرے گا تو فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا۔ تو اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے حکمت مانگ رہے ہیں، اس لیے کوئی بندہ اگر یہ سمجھتا ہے جی میں کامل بن گیا ہوں، میں بڑا فلاسفر بن گیا ہوں، تو وہ خطا میں ہے، غلطی پر ہے۔ ہر ایک بندہ کمزور ہے، ہر ایک بندہ محتاج ہے، سیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے، جیسے ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے تھے،
والحقنی بالصالحین، اور مجھے ملا دے صالحین کے ساتھ۔ آپ تو خود نبی ہیں، نبی دعا کرتا ہے کہ مجھے نیکوں کے ساتھ ملا، تو ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہم نیکوں کے ساتھ دنیا کے اندر ملے رہیں، جڑے رہیں۔ جب اللہ والوں کے ساتھ جڑے رہیں گے، دین والوں کے ساتھ جڑے رہیں گے، تو دنیا کے اندر بھی ہم فتنوں سے محفوظ رہیں گے اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، فرمایا کہ سچائی کی زبان رکھ دے میرے لیے پچھلوں میں۔ اس کا آسان مفہوم یہ ہے کہ جو بعد میں لوگ آئیں تو میرا ذکر خیر ان کے اندر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام دعائیں قبول فرمائی تھی، یہی وجہ ہے کہ یہودی بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے تھے، اور عیسائی بھی، مشرکین مکہ بھی اگرچہ ابراہیمی نہیں تھے، لیکن آپ علیہ السلام تو فرمایا کرتے تھے کہ میں ابراہیمی ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ہمیں یہ اعزاز بخشا ہے کہ جتنے بھی ایمان والے ہیں وہ سب کے سب ابراہیمی ہیں۔ اور یہ جو دعا تھی کہ جو بعد میں آنے والے ان کے اندر میرا ذکر خیر ہو، سچائی کی زبان ہو، تو اس سے بڑی شان کیا ہوگی کہ یہ امت آقا علیہ السلام کی ہے لیکن پڑھتی درود ابراہیمی ہے۔ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ سب سے بلند شان والا درود ابراہیمی ہے، جس میں آقا علیہ السلام، آپ کی آل، ابراہیم علیہ السلام اور ان کی تمام آل۔ تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے، بہت پیاری دعا تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قبول فرمایا۔ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، فرمایا کہ جو نعمتوں والی جنت ہے اس کے ورثاء میں سے کر دے، اس کے وارثوں میں سے مجھے کر دے۔ یعنی کہ ہر ایک انسان کا جو اصل جو وراثتی گھر ہے وہ جنت ہے۔ جیسے کہ ہم دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے، بھئی یہ جو میرا گھر ہے نا، یہ آبائی گھر ہے، یہ مجھے باپ کی طرف سے، یہ مجھے وراثت کے اندر ملا تھا۔ یہ جو فلانا پلاٹ نہیں ہے، یہ مجھے وراثت کے اندر تقسیم ہوئی تھی نا، تو یہ میرے حصے میں آیا تھا، یہ دکان میرے حصے میں آئی تھی، یہ مکان میرے حصے میں آیا تھا۔ تو باپ کی وراثت آگے چلتی ہے، اور ہم سب کے باپ کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ تو وہ پہلے کہاں رہتے تھے؟ جنت میں رہتے تھے نا۔ تو ہمارا آبائی گھر کون سا ہے؟ جنت ہے۔ تو آبائی گھر جنت ہے، تو وہ وراثت کے اندر سب کو ملے گا۔ جس طریقے سے دنیا کے اندر جو اولاد نافرمان ہوتی ہے تو اولاد ہونے کے باوجود اس کو والد آگ کر دیتا ہے، اس کو اپنی جائیداد سے محروم کر دیتا ہے۔ یہاں پر آدم علیہ السلام نے تو اپنی اولاد کو آگ نہیں کیا، لیکن اللہ کی طرف سے ایسے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے باغی ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو آگ کر دیا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے سگے بیٹے کنعان کے لیے اللہ سے التجا کی، اے اللہ میرا بیٹا ہے، اے اللہ میرا بیٹا ہے، یہ میرے گھر والوں میں سے ہے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ یعنی یہ اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، اے نوح بیٹا بے شک تیرا ہے، میں اس کو آگ کر رہا ہوں، میں تیرے اہل سے اس کو خارج کر رہا ہوں۔ جب یہ تجھ پر ایمان نہیں لایا، جب مجھ پر ایمان نہیں رکھتا، تو پھر اس کا یہی اس کا علاج ہے کہ اس کو جو سارے غرق ہو رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں، اس کو سارے ڈوبنے دو۔ تو بس یہ جو ہمارا آبائی گھر ہے نا، جنت، یہ وراثت صرف اسی کو ملے گی جو مومن مسلمان ہوگا۔ جو کافر ہوگا، جو مشرک ہوگا، جو منافق ہوگا، اللہ اس کو آگ کر دیں گے، اللہ اس کو فارغ کر دیں گے، اور اس کا آبائی گھر جو جنت میں تھا وہ ختم ہو جائے گا، اور اس کا گھر جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ مجھے جنت، جو نعمت والی جنت ہے، اس کے وارثوں میں سے کر دے۔ تو کیا ہمیں دعا نہیں کرنی چاہیے؟ جب اللہ کے نبی یہ تمنا کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، ہمیں اور زیادہ کرنی چاہیے۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، ایک یہ دعا کی کہ اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما کہ وہ گمراہوں میں سے ہے، اور مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ آپ کا جو والد تھا وہ تو مشرک تھا، آزر تو کافر تھا، مشرک تھا، تو کیا کسی کافر کے لیے، مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیوں دعا کی؟ وجہ یہ ہے کہ ایک تو جب آزر نے اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکالا تھا، اس وقت آپ سمجھا بھی رہے تھے اور ایک وعدہ فرمایا تھا، سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، کہ میں تیرے لیے مغفرت کی دعا اپنے رب سے کروں گا۔ وہ وعدہ کر چکے تھے، اس لیے یہ دعا آپ نے کی۔
دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ ہمیشہ کے لیے اسی شرک اور کفر پر ہی مرے گا، امید تھی کہ ہو سکتا ہے کہ شاید مسلمان ہو جائے۔ جب آپ کو پتہ چل گیا فلما تبین انہ عدو للہ تبرأ منہ، جب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، پکا پکا دشمن ہے، تو آپ نے اس سے برات کا اعلان فرما دیا۔ اس کے بعد آپ نے دعا نہیں فرمائی۔ جب پتہ چل گیا تو پھر اس کے بعد ختم، بے شک باپ بھی ہے تو کوئی دعا نہیں اس کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں دونوں جواب ارشاد فرمائے ہیں کہ ابراہیم نبی ہو کر ایک کافر کے لیے مغفرت کی دعا کیسے کر سکتا ہے، تو یہ ساری کی ساری بات بتا دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فارمولہ، ایک قانون دے دیا ہے، اور وہ یہ ہے، فرمایا کسی نبی کے لیے اور کسی مومن کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ قرابت دار کیوں نہ ہوں، جو مشرک ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا، کوئی مومن بھی نہیں کر سکتا۔ اب اس سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ آ گئی نا کہ جس طریقے سے کوئی غیر مسلم ہوتا ہے، ہم اس کے جنازے میں نہیں جا سکتے۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ کہ جنازہ ایک مغفرت کی دعا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کسی مومن کے لیے اجازت نہیں ہے کہ کسی کافر کے لیے، کسی مشرک کے لیے وہ مغفرت کی دعا کرے، تو پھر ہم جنازہ کس منہ سے پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں؟ اجازت نہیں ہے۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ مر جاتا ہے، ہم اس کے گھر جاتے ہیں، کہتے ہیں اچھا جی اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اس کو درجات بلند کرے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اگر کوئی ایسا پڑوسی ہے وہ کافر ہے، اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، ہم وہاں جاتے ہیں افسوس کے لیے، محلے داری میں جانا بنتا ہے، جانے کی اجازت ہے، لیکن وہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں جی بڑا دکھ ہوا، بڑا افسوس ہوا، بہت اچھا بندہ تھا، مر گیا بیچارہ، بندہ اچھا تھا، یہ کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کے مرنے پر بڑا دکھ ہوا، یعنی دل میں ہم یہ کہیں گے جی اس بات کا دکھ ہوا کہ کفر پہ مر گیا، یہ نہیں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اس کے درجے بلند کرے، اس کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، یہ ساری دعائیں ایمان والوں کے لیے، کافروں کے لیے اجازت ہی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا کہ اے اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے، اور والد آزر ساتھ کھڑا ہوگا، اور آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے التجا کریں گے، عرض کریں گے اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے قیامت کے رسوا نہیں کروں گا، آج یہ میرا باپ یہ جہنم میں جا رہا ہے، اس سے بڑی رسوائی کی بات کیا ہوگی؟ بھئی ابراہیم علیہ السلام کا والد جہنم میں جا رہا ہے، ساری دنیا دیکھے گی، اس سے بڑی رسوائی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اے اللہ مہربانی فرما۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ میرا جو قانون ہے وہ اٹل ہے، کوئی مشرک، کوئی کافر جنت میں نہیں جا سکتا، ہاں یہ کر سکتا ہوں تیری رسوائی نہ ہو، اس کے لیے میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کی شکل تبدیل کر دیتا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ آزر کی شکل بجو، اور حدیث پاک میں ہے کہ بد شکل بجو، بجو ویسے بد شکل ہوتا ہے، بد شکل بجو کی شکل میں، اور وہ اس وقت ایسے آئے گا جس طریقے سے کیچڑ سے نکل کے آیا ہو، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کی ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹ کے اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ اب کسی کو نہیں پتہ کہ بجو کون ہے، ابراہیم علیہ السلام کو تو معلوم ہے، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ تیری رسوائی میں یوں نہیں ہونے دوں گا، لیکن ایسا نہیں کر سکتا کہ میرا ابراہیم ہے، میرا خلیل ہے، چلو اس کا والد ہے، نہیں، جنت اتنی سستی نہیں ہے جتنی ہم نے سمجھ رکھی ہے۔ جد الانبیاء کا والد، سگا والد جہنم کی آگ میں جل رہا ہے، کیوں؟ ایمان نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا کس منہ سے شکر ادا کریں؟ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، ہماری اوقات ہی کیا ہے؟ جد الانبیاء کا والد، ہماری کیا حیثیت ہے؟ لیکن ایمان ہے الحمدللہ۔ بہت گناہگار ہیں، گناہوں کے اندر لت پت ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن ایمان ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے، اس ایمان کی بدولت جنت میں جائیں گے اور ضرور جائیں گے۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس کے اندر مال، بیٹے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، صرف جو قلب سلیم لے کے آئے گا۔ قلب سلیم کون سا قلب ہے؟ وہ دل جو پاک صاف ہے، جو صرف اللہ کا ہے، جو پکا پکا موحد ہے، جو پکا پکا اللہ کے رسول کا دیوانہ ہے، جو پکا پکا اطاعت گزار ہے،
وہ قلب سلیم لے کر آئے گا، جس دل کے اندر صرف اللہ کی محبت ہے، غیروں کی نہیں ہے، جو وہ دل لے کر جائے گا وہ وہاں پر مزے کے ساتھ ہوگا۔ جس کے اندر ایمان نہیں ہے، جس کے اندر تقوی نہیں ہے، قیامت کے دن رسوائی رسوائی ہوگی اس کی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھرپور کوشش کریں کہ اپنے نام اعمال کے اندر نیکیاں بڑھاتے رہیں۔ جتنا نیکیوں کا ذخیرہ زیادہ ہوگا، یہ آخرت کی کرنسی ہیں، اتنا آخرت کے اندر مزے زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔